ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبرنامہ میزبان رؤف اعظمی کے ساتھ۔ ناظرین، بے باک، بے خوف، بے لاگ، آپ کی آواز۔ ناظرین، بھارت دنیا کا ایک بہت بڑا جمہوری ملک ہے۔ 135 کروڑ یہاں کی آبادی ہے۔ ملک بھارت میں ایک عرصے دراز سے یہاں اہنسا، بھائی چارہ، بقائے اہم، امن و امان، یکجہتی کی حکمرانی رہی ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ملک بھارت میں عدم تحفظ کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں میں خصوصاً مسلمانوں کے لیے چین سے جینا دو بھر کیا جا رہا ہے۔ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں بلکہ غنڈہ گردی اور پیشہ ور مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے قانون کو ہاتھ میں لے کر مذہب کے نام پر خوف اور تشدد کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ ملک کو اس کے سیکولرزم اور جمہوریت کی راہ اور ڈگر سے ہٹا کر ہندو راشٹر بنانے کے خواب تنگ ذہن لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس ملک میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو ایکا و تنہا اور بے دست وپا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال کھانے پینے کے نام پر اور لو جہاز جیسے غلط اور نامناسب اصلاحات کو ایجاد کر کے اس کے گھیرے میں مسلمانوں کو لا کر ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے اور ان کو خوف و دہشت کے ماحول میں جینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو ان کے شریعت پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ ان مسائل کے نام پر ناکردہ جرائم کی سزا دی جا رہی ہے۔ حکمران جماعتیں من چاہے فیصلے نافذ کروا سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں جہاں ہمیں متحد ہو کر بھارت کی جمہوریت کو ثابت کرنا ہے، وہی اپنے وجود کے احساس سے دلانے کی ضرورت بھی ہے۔ ہمیں مذاہب مسالک کے اختلافات سے بالائے طاق ہو کر ایک جٹ ہو کر ملک کی سالمیت اور ملک کی جمہوریت اور اس کی بقا کی جد و جہد کرنا ہے۔ اسلام کے پیغام امن و امان کو عام کر کے اور انسانیت و ہمدردی اور اپنوں اور غیروں کے کام آ کر دوستوں کے دلوں میں حکمرانی کرنا ہے۔ اپنوں اور غیروں کے کام آ کر دوسروں کے دلوں میں حکمرانی کرنا بھی ہے۔ ہمیں تعلیم اور ثقافت سے آشنا ہو کر ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جہاں ہمیں اپنے رب سے اپنے تعلقات کو استوار کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں یہ حکمران ہم پر مسلط نہیں کیے جا رہے ہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا ہے۔ بہرحال ناظرین، اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے محسن عالم کمیٹی کی جانب سے شعور بیدار پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ ملک کے موجودہ دینی، علمی اور سماجی حالات سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ ان حالات میں اپنے مسلک پر عمل کرتے ہوئے ترجیحی طور پر ہم سب کو مل کر کن کاموں پر توجہ دینی چاہیے اور کس انداز میں کام کرنا چاہیے تاکہ ہم ملک و ملت کو مضبوط اور مستحکم کر سکیں۔ اس سلسلے میں شہر نظام آباد میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا بروز اتوار 3 جنوری کو کلاسک فنکشن ہال میں۔ صبح 11 بجے سے یہ پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کی سرپرستی حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی مدد اللہ عالی فرما رہے تھے۔ اس موقع پر عوام میں شعور بیدار کرنے اور اصلاح معاشرہ کی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے حضرت مولانا مفتی ابو بکر جابر صاحب قاسمی مدد اللہ علیہ کا سیر حاصل بیان ہے، یکجہتی کی جانب سے حاضرین کے لیے پیش خدمت ہے۔ یہ مکمل بیان ہے۔ یہ پروگرام محسن عالم کامن کمیٹی مرکز نظام آباد کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ ناظرین، بھارت میں مسلمانوں کی ہر شعبہ حیات میں نمائندگی صورتحال ابتر ہوتے جا رہی ہے۔ چنانچہ
سیاسی، سماجی، معاشرتی، علمی وغیرہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اس موقع پر پروجیکٹر کے ذریعے رہنمائی کی گئی۔ عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَقَالَ تَعَالَى وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَقَالَ تَعَالَى قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَقَالَ تَعَالَى فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء کرام، قائدین شہر، عمائدین ملت، اس موقع پر پوری دنیا اور پوری ملت اسلامیہ اس بات کی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ پوری انسانیت اور امت کو مایوسی سے نکالا جائے، بے حسی سے نکالا جائے، پرہیز کے نام پر بننے والی بزدلی کی کیفیت سے نکالا جائے۔ اللہ جل جلالہ عمل والہ اس کائنات کے بنانے والے ہیں، اس کائنات کے چلانے والے ہیں، کوئی ذرہ اللہ کی قدرت کے باہر نہیں ہے۔ ساری دواساز کمپنیاں مل کر ایک بال کو سفید ہونے سے روک نہیں سکتی ہے، ساری ٹیکنالوجی ایک بال کے جھڑنے سے تھام نہیں سکتی ہے، ساری دنیا کا مشنری کا نظام ایک بارش کا قطرہ نہیں برسا سکتا، ساری حکومتیں اکٹھی ہو جائے لیکن ایک دانہ نہ اگایا جا سکتا ہے، نہ ایک زلزلہ تھاما جا سکتا ہے، نہ اپنی دل کی کیفیت اپنے قابو میں ہے، نہ دوسروں کی دل کی کیفیت کسی انسان کے قابو میں ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والا اس بات کو کبھی نہیں بھولتا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ ہرگز نہیں ہے۔ کسی قرآن کی آیت، کسی حدیث شریف میں کوئی اشارہ اس بات کا نہیں ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ نہیں بلکہ اطمینان کی جگہ ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، قرآن تو یہ کہتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، قرآن تو یہ کہتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ایک بہت بڑے صاحب دل بزرگ فرمایا کرتے تھے حالات طبیعت کے خلاف تو ہوتے ہیں، تربیت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں۔ حالات کے ذریعے سے پروردگار عالم تربیت چاہتا ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا ہو گیا ان کو؟ سال میں 2 مرتبہ، 1 مرتبہ چوٹ لگائی جاتی ہے۔ شکست کے حالات، مہنگائی کا بڑھنا، موت کا برسنا اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں رشتوں کی بے وفائی، ظالموں کا تسلط، بدامنی کا ماحول، نہ جانے کیا کیا چوٹ لگائے گئے۔ اب تو میری طرف متوجہ ہوتے، اب تو میری طرف آ جاتے، کیونکہ 4 پیر کا جانور بھی
اگر ڈنڈا مارا جائے مارنے والے کو دیکھتا ہے، ڈنڈے کو نہیں دیکھتا ہے، اور کسی جانور کو پتھر پھینکا جائے تو وہ پتھر کو نہیں دیکھتا، پھینکنے والے کو دیکھتا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسی سخت دلی ہے، یہ کیسا دلوں کا اندھاپن ہے کہ انسان بیماریوں کو دیکھے، ڈالنے والے اللہ کو نہ دیکھے، حالات کو دیکھے، ڈالنے والے اللہ کو نہ دیکھے۔ ایک بڑے صاحب دل، عالمی کام، عالمی دعوت کے ذمہ دار، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے موسم اللہ کی مخلوق ہے ویسے ہی حالات بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ دنیا کی کوئی حکومت گرمی کے موسم کو سردی سے نہیں بدل سکتی ہے، دنیا کی کوئی حکومت گرمی کے موسم کو بارش سے نہیں بدل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی کوئی طاقت عزت کو ذلت سے، ذلت کو عزت سے نہیں بدل سکتی ہے۔ بدامنی کو پرامن حالات سے اور پرامن حالات کو بدامنی سے بدلنے کی طاقت موسموں کی طرح صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کا طے شدہ ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھے کی لاٹھی کی طرح اس کائنات کے نظام کو نہیں چلایا، اندھا دھن جسے چاہا مار دیا اور اندھا دھن جسے چاہا چھوڑ دیا۔ نہیں، ایک طے شدہ ضابطہ ہے، مسلمہ اصول ہے، عروج اور زوال کے، عزت اور ذلت کے، فتح اور شکست کے، اپنوں اور غیروں کے، ایمان والوں اور بے ایمان والوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ضابطے ہیں۔ قرآن نے یہ کہا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو ایمان والوں کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا، ایمان والے کو ان کی موت سے ہی جنت اگر ایمان پر مل گئی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت دینا چاہتے ہیں۔ وہ صبر کا مقام، وہ جنت کا مقام عبادت سے نہیں لے سکا، اسے صبر کے ذریعے سے ضرور دوں گا۔ حالات قبر کے اس سے خطرناک ہیں، صدمے جہنم کے یہاں سے خطرناک ہے، بے سر و سامانی اور اجڑنا قیامت کے دن کا دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں یہاں کے حالات اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ یہ وہاں کی بربادیوں سے بچ جائے۔ جیسے ایک ماں بچہ گندگی میں لطف ہو گیا، گرم پانی ڈال کر نہلاتی ہے، صابن سے رگڑتی ہے، پیروں پر الٹا لٹکاتی ہے، سننے والوں کا کلیجہ ہو کو آ جاتا ہے۔ یہ کوئی عداوت میں نہیں ہے، محبت اور حکمت میں ہے۔ جس طریقے سے ایک بچے نے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا، آپ نے یونیفارم کیوں نہیں پہنا ہے، شوز کیوں نہیں پہنے ہیں، صاف کالر کیوں نہیں پہنا ہے؟ ایڈمیشن لینے والے بچے کی گرفت ہوتی ہے۔ جو بچہ اسکول میں مدرسے میں ایڈمیشن نہیں لیتا اس کی بے اصولیوں پر گرفت نہیں ہوتی۔ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، انہوں نے اللہ کے پاس ایڈمیشن لے لیا ہے، یہ داخل اسلام ہو چکے ہیں۔ ان کے گناہوں پر زیادہ پکڑ ہوگی بے ایمانوں کے گناہوں کے مقابلے میں، ان کے ظلم پر زیادہ پکڑ ہوگی بے ایمانوں کے ظلم کے مقابلے میں، ان کی شریعت سے دوری پر زیادہ پکڑ ہوگی دوسری انسانیت کے شریعت کے ٹھکرانے کے مقابلے میں۔ آپ نے وہ جواب سنا جب تاتاریوں کے بادشاہ نے اس زمانے کے زندہ دل ایک ولی سے یہ پوچھا تھا کہ اگر تم اللہ کے چہیتے بندے ہو تو تم پر ہم مسلط کیوں کر دیے گئے؟ اگر تم اللہ کے چہیتے بندے ہو تو تم اتنے
اتنی بزدلی کی زندگی گزارنے پر تمہارے رب نے تمہیں کیوں ڈال دیا ہے؟ تو اس زمانے کے بزرگ نے یہ جواب دیا تھا، شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ نے، ہاں دیکھا نہیں بکریاں چرانے والے سے جب اس کی بکریاں دور ہو جاتی ہیں تو چرواہا اپنے تربیت پائے ہوئے کتوں کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ ان بکریوں کو بھونک بھونک کر وہ چرواہے کے قریب کر دیں۔ ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا، ہم نے اپنے رب کی شریعت کو ٹھکرایا، ہمارے رب نے اپنے کتوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ یہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، یہ ہماری تربیت کا انتظام ہے جو پروردگار عالم نے کر رکھا ہے۔ عجیب بات، اس صاحب دل شخص نے اس گفتگو کا اور اس ملاقات کا کتنا انتظار کیا ہوگا۔ اس تاتائی شہزادے نے پوچھا، آپ بہتر ہیں یا میرا کتا بہتر ہے؟ اور وہ شخصیت کہتی ہے، ایمان پر نہ جاؤں تو پھر میں تمہارے کتے سے بہتر ہوں، اگر اللہ نہ کرے ایمان سے محروم ہو جاؤں تو اس میں شک نہیں ہے کہ تمہارا کتا مجھ سے بہتر ہے۔ یہ دعوت کا ایک بول اور اس کے پیچھے نہ جانے کتنی دعائیں اور کتنے اللہ تعالیٰ سے منتیں سماجتیں اور کتنے صدقے اور کتنی اجتماعی طور پر فکریں، اس کے بعد اللہ نے حالات کی قیا کو پلٹا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون انسانیت کی تربیت کے لیے بچے کو ایک بار سمجھایا، سڑک پر نہ کھیل بیٹا، کسی کا آئینہ ٹوٹ جائے گا، کسی کا شیشہ پھوٹ جائے گا، کسی کو بال لگ جائے گا، ایک بار دو بار پڑوسی کا آئینہ ٹوٹ گیا، پٹائی کرنے لگا تو ماں بھی کہتی اور دو لگاؤ میری طرف سے، میں نے اسے سمجھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سمجھایا، بے نمازی پن سے اب تو توبہ، شادی کی رسموں سے اب تو توبہ، خانہ جنگیوں سے اب تو باز آ، اپنی انا کو تو ذبح کر۔ جب تک کوئی قوم اپنے اندر کے فرعون پر قابو نہیں پاتی ہے، اس وقت تک باہر کے فرعون پر قابو نہیں پا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، پہلے اپنے 5 فٹ کے جسم پر شریعت کو زندہ کر، پھر اس کے بعد ہزاروں کلومیٹر کی سلطنت پر شریعت کو زندہ کروں گا۔ حالات کیوں بگڑ گئے؟ اس لیے کہ میں بگڑ گیا، اس لیے کہ میں بگڑ گیا۔ حالات کب بدلیں گے؟ جب میں بدل جاؤں گا، جب میں بدل جاؤں گا۔ لیکن عجیب بات ہے، ان اعمل عما الضلالۃ بعد الہدی، سب سے بڑا اندھا پن یہ ہے کہ آدمی ہدایت کے بعد گمراہی میں پڑ جائے، فلانی پارٹی نے کر دیا، فلانے لوگوں نے کر دیا۔ جب تک ناکامی کے اسباب اپنے اندر تلاش نہیں کیے جاتے، اس وقت تک کامیابی کا سفر شروع نہیں ہوتا۔ ناکامی کے اسباب اپنے اندر میری کون سی جہالت، میری کون سی نادانی، کس شعبے کو نظر انداز کرنا، کس تقاضے کو ٹھکرانے نے ان حالات کو میرے لیے پیدا کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے کیا نظام شریعت کے اندر بنا کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ بنایا کہ جو چیز نافع ہوگی اسے زمین پر سے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اما الزرع فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فينبت في الارض۔ آپ میں سے ہر ایک مبارک بادی کے قابل ہے، آپ میں سے ہر ایک ہمت افزائی کے قابل ہے۔ آپ نے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ثابت کر کے بتلایا، یہ کوئی چاپلوسی نہیں ہے، یہ کوئی تملق نہیں ہے، لیکن گزشتہ کے دنوں میں ایک امید کی کرن پیدا کر دی ہے۔ گزشتہ کے مہینوں نے حوصلہ بڑھا دیا ہے کہ جب پورا ملک اپنی جان بچانے کے لیے گھروں کے کونے پکڑا ہوا تھا، اس زمانے میں آپ کے نوجوان گھروں میں راشن کس پہنچا رہے تھے۔ یہ ہمت افزائی ہے، یہ قوم کی شکر گزاری ہے، یہ قوم کے سلسلے میں اس کو ایک امید افزا پہلو بتلانے کی بات ہے۔ انکریج کیا جانا چاہیے کہ جس زمانے میں لوگ موت سے ڈر رہے تھے،
جانثار اور اتنے جانباز کہ دوسروں کے جنازے اٹھانے کے لیے تیار، ان کی رسومات میں ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے آمادہ، لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں علاج کے لیے آسانی ہو جائے، اور آپ پسماندہ ہونے کے باوجود، بے روزگاری کے باوجود، یہ آپ کی عورتوں کا ہی دل تھا، یہ آپ کے جوانوں کا ہی جگر تھا کہ سڑکوں پر کھڑے رہ کر رات اور دن ان صوبے کے شمالی ہند کی طرف سفر کرنے والے مزدوروں کی خدمت آپ کر رہے تھے، ان بستیوں کو آپ نے صاف کیا جن بستیوں میں سیلاب آئے، ان گھروں کے برتنوں کو دھویا، ان گھروں کے کیچڑ کو، کمر تک آنے والی کیچڑ کو صاف کیا، آپ کے بوڑھوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کی عورتوں کے بارے میں نے سنا کیسے انہوں نے سالہ سال کی جمع کی ہوئی پونجی کو ان علاقوں تک پہنچایا، ہاتھوں میں لے جا کر دیا۔ اللہ کی توفیق سے میں علماء کو جانتا ہوں، رات کے 3 بجے سے وہ موسیٰ ندی کے کنارے جھوپڑ پٹیوں میں جایا کرتے تھے، رات کے 11 بجے کے بعد شاہین نگر کی مختلف بستیوں میں پہنچتے تھے، اور ایک ایک آدمی کے حالات کا تفقد کر کے بالکل خاموشی کے ساتھ تصویروں میں لائے بغیر ان کی خدمت کی جاتی تھی۔ ایسے ہمت بندائی گئی، ایسے ٹوٹنے والوں کو سنبھالا گیا، اور ایسے بکھرے ہوئے لوگوں کو مجتمع کیا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، اس کام کو کیسے آگے بڑھایا جائے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کاہل نہیں بنایا، بزدل نہیں بنایا، امت کو آپ نے یہ حکم دیا۔ حدیث شریف کا خلاصہ ہے، قیامت برپا ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے، تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو تو اس پودے کو پھینک نہ دینا جب تک قیامت نہ آ جائے، پوری برپا نہ ہو جائے، ہنگامہ کھڑا نہ ہو جائے، عمل کا وقت باقی ہے، جد و جہد کا تسلسل نہ رکے، اور اس پودے کو زمین پر لگا دیا جائے۔ حالانکہ جانتے ہیں کہ میں کیا پیدا اٹھاؤں گا، عمل نہ رکے، عمل نہ رکے۔ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ انتقال کا وقت قریب آیا، ایک عالم دین مزاج کرسی کے لیے پہنچے، قاضی ابو یوسف رحمت اللہ نے پوچھا، بتلاؤ مینا میں شیطانوں کو کنکریاں سواری پر مارنا چاہیے پیدل مارنا چاہیے؟ انہوں نے کہا سواری پر، غلط، نہیں پیدل، غلط۔ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ نے فرمایا پہلے اور دوسرے کو کنکری پیدل اور آخری والے کو سواری پر مارنا درست ہے۔ وہ شخص مسئلہ سیکھ کر مثال کرسی کر کے دہلیز کے باہر انہوں نے قدم رکھا، دہلیز کے باہر قدم رکھا، اور اندر سے قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے انتقال پر رونے کی عورتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ آخری سانس بزدلی میں نہیں، موت کے خوف میں نہیں، مایوسی میں نہیں، مجھے اپنے بس کا کرنا ہے۔ مبارکبادی کے قابل ہیں آپ میں سے 10 علماء، میں کہاں کی کارگزاریاں سناؤں۔ ابھی آندھرا کی پٹی میں میرا سفر ہوا، مجھے بتایا گیا ایک مفتی صاحب نے 6-7 مہینے سے بچوں کو اپنے گھر میں رکھا، اور اپنے گھر میں رکھ کر کھلایا پلایا پڑھایا، ایک دن کی تعلیم کا نعرہ نہ ہو جائے۔ میں مشارم کے علاقے سے ضلع نور کے علاقے میں ایک عالم صاحب نے ہجرت اختیار کر لی، وہاں کے 6 بچوں کو پڑھانے کے لیے عادل آباد کے علاقے میں ایک مدرسے کے اساتذہ 9 گاؤں تک جاتے تھے، فجر سے لے کر 10 بجے تک پڑھاتے تھے۔ میرے طلباء کا نقصان نہ ہو جائے، میرے سالہ سال کی کمائی ضائع نہ ہو جائے۔ یہ عزیمت کے ساتھ کرنے والے، یہ قربانیوں کے ساتھ جمنے والے ایسے افراد کی امت کو ضرورت ہے، ایسے تقاضوں پر چلنے والوں کی امت کو ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ قادسیہ کے میدان میں لوہے کا لباس پہن کر آ گئے، نابینا صحابی، لوگوں نے کہا حضرت آپ کیا کریں گے اس معذوری اور لاچاری کے ساتھ؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم فرماتے ہیں کہ واقعی میں لڑ نہیں سکتا، لیکن مسلمانوں
تعداد تو زیادہ دکھا سکتا ہوں، مسلمانوں کی تعداد تو زیادہ دکھا سکتا ہوں، جسم کی معذوری نہیں ہے، جذبات کی معذوری اصل معذوری ہے، ارادے کی معذوری اصل معذوری ہے۔ پڑھیے قربانیاں ان اندھوں کی، قربانیاں پڑھیے ان لوڑے لوگوں کی، قربانیاں پڑھیے ان لنگڑے لوگوں کی۔ عمرو بن جموح کا واقعہ کتنا سنا آپ نے حکایات صحابہ میں، اے رسول اللہ مجھے میدان جنگ میں لنگڑا آدمی کیا کرے گا؟ نہیں، مجھے گھر کی موت نہیں چاہیے، مجھے اللہ کے راستے کی موت چاہیے۔ اللہم لا تردنی الی اہلی، میں تو عمرو بن جموح کی طرح لونا لنا نہیں ہوں، میں تو قاضی ابو یوسف کی طرح نزاع کی کیفیت میں نہیں ہوں، میں تو عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرح اندھا تو نہیں ہوں۔ یاد کرو اس حنفی فقیہ کو، علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ، رشیا کا ایک گاؤں اور جن کا رہنے والا، بادشاہ سے جب خلیش ہو گئی، بادشاہ نے انہیں کنویں کی جیسی جیل میں بند کر دیا، کنویں کی جیسی جیل میں بند کر دیا۔ وہ شاگرد بھی کیسے طلب والے تھے اور وہ پڑھانے والے کا علم بھی کیسا تھا اور ان کی ہمتیں بھی کتنی بلند تھی کہ شاگرد آ کر کنویں جیسی جیل کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور استاد اندر سے بیٹھے ہوئے القاضی فی فروع حنفیہ کی شرح المبسوط 30 جلدوں میں لکھواتا ہے، 30 جلدوں میں لکھواتا ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیل سے جنازہ نکلا، 600 کتابیں ساتھ میں نکلی ہیں، جنازہ نکلا 600 کتابیں، دیواروں پر کوئلے سے لکھ دیا رسالوں کو، ان کے جسموں کو قید کیا گیا تھا، ان کی قوت ارادی کو قید نہیں کیا گیا تھا، ان کے جسموں کو قید کیا جا سکتا تھا، ان کے حوصلوں کو بند نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے وہ کام کر دیا قید و بند میں، انہوں نے وہ کام کر دیا معذوریوں میں، جو ہم شاید صحت مندی کے زمانے میں سوچ بھی نہیں سکے، جو کام شاید ہم کھلے پن کے ماحول میں سوچ بھی نہیں سکے۔ تو میرے بزرگوں، اس لیے بلایا گیا کہ ہمیں جنون کو ختم کرنا ہے، تعطل کو ختم کرنا ہے، بےحسی کو ختم کرنا ہے، شکایتی مزاج چھوڑیے۔ بزدل قومیں شکایتی مزاج کی حامل ہوا کرتی ہیں، لیکن زندہ ضمیر قومیں عملی اقدام کیا کرتی ہیں، حالات سے سبق لیا کرتی ہیں، چیلنجز کو اپورچونٹی بنایا کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھی منشی بشیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، بستر پر لیٹا ہوا فریش آدمی، منشی جی کیا کرے؟ حضرت کچھ تو نہیں ہوتا ہے، بستر پر لیٹے ہوئے اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بستر پر لیٹے ہوئے عبادت کر سکتے ہو، دین کی محنت کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ بستر پر لیٹے ہوئے عبادت کر سکتے ہو، آنے والوں کو دعوت کیوں نہیں دے سکتے ہو؟ ہمارے اکابر نے مرتے کام کیا۔ مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کھلے کی ہڈی ٹوٹ گئی، بستر پر لیٹے ہوئے پتا چلا امام خمینی کا انقلاب، شیعیت کا انقلاب، اہل سنت و جماعت میں پھیلنے والی گمراہی، بستر میں لیٹے ہوئے وہ کتاب لکھتا ہے جو پورے عالم اسلام کو امام خمینی کے بارے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنی۔ ان کے حوصلے ایسے، انسان آج سارے دشمن، دنیا کا دشمن واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہمت کو شکست دیا جائے، اس کے حوصلے کو توڑا جائے، اس کو ایسی تصویریں، ایسے ویڈیو اور ایسی خبریں بار بار سنائی جائے، یہ نفسیاتی مریض ہو جائے، یہ جذبات کے اعتبار سے جینے کا حوصلہ چھوڑے۔ ایمان والا موت سے نہیں ڈرا کرتا۔ ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کے پاس ایک صاحب ہے، تو حضرت نے فرمایا ہمارے پاس بھی ہتھیار ہے، ہمارے پاس بھی ہتھیار ہے، موت سے نڈر ہونے کا، موت سے نڈر ہونے کا، موت سے نڈر ہونے کا۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ
ملاتا ہے. حضرت بلال حبشی کے انتقال کا وقت قریب آیا. غدن نلقى الاحبہ، بیوی نے کہا وہ کربا، اے میرے شوہر کی تکلیف. حضرت بلال نے فرمایا نہیں، وہ فرحتا، کیا خوشی کا موقع ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے. غدن نلقى الاحبہ محمد والصحابہ. ابن فارس رحمت اللہ علیہ کے انتقال کو قریب ہے، جنت کھول دی گئی. حضرت ثانی فرماتے ہیں ابن فارس نے جواب کر دیا اس کے لیے عبادت تھوڑی کر رکھی تھی. تو پھر موت کے فرشتے نے اللہ لکھا ہوا ابن فارس رحمت اللہ علیہ کو دکھایا، تب ان کی روح آسانی سے نکل گئی. کہاں سے سناؤں؟ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ. روح نکلنے لگی، بہشت بہشت یہ کہتے ہوئے ان کی روح پرواز کر گئی. حضرت مولانا اظہار حسن صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے رہے تھے علماء کی مجلس میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہا ان کی روح پرواز کر گئی. محمد صاحب پالنپوری فرماتے ہیں ہمیں تو کوئی ملاقات کی نظر نہیں آیا، یہ تو موت کے فرشتے کا استقبال کرنے والے لوگ تھے. ایمان والے کو ڈر قبولیت کا ہوتا ہے، ایمان والے کو ڈر ایمان کے وقت ایمان کے چھننے کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی غم کا سامان نہیں ہے. ایک ہی مرتبہ تو مرنا ہے، اتنی مرتبہ ڈر ڈر کر کیوں مروں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انتقال سے پہلے فرمایا جاؤ ساری دنیا کی بزدلوں سے کہہ دو تلواروں سے موت آتی، خالد بن ولید شہادت کی موت مر جاتا. اور جاؤ کہہ دو جب موت مقدر ہوتی ہے، جب موت مقدر ہوتی ہے تو زندگی آگے بڑھ کر گلے لگا لیتی ہے، اور جب زندگی طے ہوتی ہے، جب زندگی طے ہوتی ہے تو موت دور کھڑے ہوئے پہرا دیتی ہے. جب موت دور کھڑے ہوئے پہرا دیتی ہے، اس کیفیت نے امت کو لانا جو اس وقت کا تقاضا ہے، جو اس وقت پوری امت کی پیاس ہے. اللہ کی طاقت کے مذاکرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ضابطے کے تحت لکل قوم اجل، ہر قوم کو موقع دیتے ہیں. میں نے سوچا مجھے وزیر اعظم بنایا جائے، اللہ مجھے موقع دیں گے. اگر میری قوم نے سوچا مجھے پارلیمنٹ میں پہنچایا جائے، اللہ مجھے موقع دیں گے اور موقع دے کر بتلائیں گے کہ میں انسانوں کو نفع پہنچانے کا کام کرتا ہوں یا انسانیت کو تباہ کرنے کا کام کرتا ہوں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. اخباروں کی دنیا نہیں، میڈیا کی دنیا نہیں، قرآنی سوچ. جب ہم کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کے عیاشوں کو حکومت دیتے ہیں. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، بدکاریاں کر لو، بدچلن کر لو، ظلم ڈھالو. امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فدمرناها تدمیرا فحق علیہا القول فدمرناها تدمیرا. اللہ کی بات سچ ہو کر رہتی ہے، وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے جس نے کائنات کے نظام میں رہنے والے انسانوں کو تکلیف پہنچائی ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کفر سے حکومت چل سکتی ہے، ظلم سے کوئی حکومت نہیں چل سکتی. چاہے چلانے والا کعبۃ اللہ کے سائے میں رہتا ہو، چاہے ظلم سے حکومت چلانے والا کسی مسجد و مندر کے سائے میں رہتا ہو، لیکن ظلم سے حکومت کبھی نہیں چل سکتی ہے. حق دبتا تو ہے، مٹتا نہیں ہے، اور باطل ابھرتا تو ہے، کھڑے نہیں ہوتا ہے. باطل چھاتا ہوا تو نظر آتا ہے، باقی رہنے والا نہیں ہوتا ہے. بے حیائی میں کیا فائدہ ہے، سودی نظام میں کیا فائدہ ہے، اور مظلوموں پر زیادتی میں کیا فائدہ ہے. یہ گندا نظام رہنے کے قابل نہیں. امتحان کی جگہ کی خاصیت ہوتی ہے، امتحان کا پیریڈ تھوڑا ہوتا ہے، رزلٹ کا پیریڈ زیادہ ہوتا ہے. 16 گھنٹے کا امتحان، 16 سال کا امتحان، زندگی بھر کے لیے انجینئر، ڈاکٹر، مفتی. امتحان کا پیریڈ تھوڑا ہے، رزلٹ کا پیریڈ زیادہ ہے. امتحان حال میں سچ کے ساتھ جھوٹ ہونا ضروری ہے.
عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل و ابو لہب نہ ہو، اگر حضرت عیسیٰ کے ساتھ دجال نہ ہو تو پھر مقابلہ کہتا ہے، امتحان کس چیز کا ہے؟ تیسرا امتحان کی جگہ میں رزلٹ کا اندازہ نہیں ہوتا، جب رزلٹ آ جاتا ہے دنیا میں پھر دوبارہ امتحان گاہ میں جانے کا موقع نہیں ملتا۔ سعید فلان ابن فلان سعادتا لا یشقى بعده ابدا، فلانے کے ہاتھ میں گائے ہاتھ میں آمالنامہ، اب یہ ناکام کبھی نہیں ہوگا، ناکام کبھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کی جگہ میں پنکھے ایسا نہیں ہے پڑھنے والے کے لیے چلتے ہیں، نہیں پڑھنے والے کے لیے نہیں، پڑھنے والے کو پانی پلایا جائے گا، نہیں پڑھنے والے کو نہیں، امتحان کی جگہ ہے۔ زمین زکات کھانے والے کے لیے بھی اگاتی ہے، بے حیائی کے لیے بھی سورج نکلتا ہے۔ اصل نتیجے کی جگہ آخرت ہے، آخرت۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ پورے امتحان کی جگہ میں کیوں جلدبازی کر رہا ہوں کہ یہ نمرود مرتا کیوں نہیں ہے، میں کیوں جلدبازی کر رہا ہوں یہ فرعون ڈوبتا کیوں ہے؟ دیری اس لیے ہو گئی کہ میں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں اندر کو بدل لوں، میرا رب باہر کو بدل دے گا۔ میں اپنے بس کا دین زندہ کر دوں، میرا رب اپنی قدرت سے دین زندہ کر دے گا۔ میں جہاں تک چل سکتا ہوں چل کر بتاؤں تو میرا رب باہر آگے جہاں چلنے کے میرے یہ موقع نہیں ہے، وہاں تک مجھے پہنچنے کا موقع دے دے گا۔ اور میرے عزیزوں، اپنے بس کی شریعت پر تو چلو، میں عدالت کی سیڑھیوں پر پہلے چڑھا، قانون باندھنے سے بنا، قانون باندھنے سے بنا۔ فجر کی نماز سے کس قانون نے روکا ہے؟ جوڑے کی رقم کھانے پر کس پارٹی نے مجبور کیا ہے؟ میری تنہائیوں کو ناپاک کرنے پر کون سا قانون مجبور کر رہا ہے؟ اور سود و بیاج، لون و دین کی غلامی میں دھسنے کی طرف مجھے کون سی فرقہ پرست طاقت لے جا رہی ہے؟ میں کیوں اپنے داماد سے رشتہ جوڑنا نہیں چاہتا؟ کیوں میری ماں اپنی بہو پر زیادتی سے توبہ نہیں کرنا چاہتی ہے؟ کیوں میرا باپ اپنی اولاد کو گھر میں مکتب قائم کرنا نہیں چاہتا؟ یہ تو کسی حکومت نے نہیں کیا، اس میں تو کسی قانون کی رکاوٹ نہیں ہے۔ شریعت کو کسی حکومت سے خطرہ نہیں، شریعت کو میری جہالت سے خطرہ ہے، شریعت کو میری ضد سے خطرہ ہے، شریعت کو میری انانیت سے خطرہ ہے، شریعت کو میری نفسانیت سے خطرہ ہے، شریعت کو میری کاہلی اور بدعملی سے خطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے کے اکابر، ہر زمانے کے عارفین، ہر زمانے کے علماء کے دلوں پر زمانے کا علاج سیرت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، ساری تنظیموں کا احترام جب اس کام کے سلسلے میں ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم اور شہر کے اکابر علماء اور ملک بھر کے کئی علماء سے مشورے اور اس سلسلے میں تبادلہ خیال اور ان سے استفادہ، یہ سب چیزیں جب چل رہی تھی تو اس وقت ہمارے بڑوں نے کہا کسی تنظیم کی توہین، کسی کام کی تحقیر یا کسی کام سے ٹکراؤ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن سارے کام بکھرے ہوئے ہیں، امت کے اندر صلاحیتیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ اگر امت کے مختلف طبقات ان کاموں کو سنبھال لیں، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا۔ مسجد کا آباد کرنا، دعوت کی محنتوں سے مسجد کا آباد کرنا، درس قرآن سے، مسجد کو آباد کرنا درس فقہ سے، مسجد کو آباد کرنا درس حدیث سے، مسجد کو آباد کرنا غیر مسلم بھائیوں کو، پڑوس کے لوگوں کو بلا کر اذان کا ترجمہ، نماز کا طریقہ، دعا پڑھانے کے لیے آئے تو دعا پڑھنا تاکہ غلط فہمیاں ختم ہو، فاصلے سمٹتے چلے گئے، عقیدوں کی گمراہی امت کے اندر سے نکل جائے۔ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں، سوچ سمجھ کے گیا، پوری دنیا میں شکیلیت کا فتنہ کیسے پھیلتا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پورے اسٹیٹ
ایتھیزم اور الحاد اور خدا بیزاری کا فتنہ ہمارے کالجز میں کتنا پھیلتا جا رہا ہے، شیطان کے پجاری ہمارے کالجز میں کتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو مسجد کو دعوت کے اعمال، درس فقہ، درس حدیث، درس قرآن کے اعمال، اور مسجد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے رہنے والوں کو قیام کروایا، مسجد میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو قیام کروایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ بن اسعد رضی اللہ عنہ کو مسجد میں قیام کروایا تاکہ اسلام کا تعارف ان کے درمیان آ جائے۔ آپ جانتے ہیں حضرت علیہ نبی بیان انسانیت کا کام، اس میں فرمایا کرتے تھے ہم دوسری قوموں کے ساتھ ایسے رہیں جیسے کوئی ملکوں کا فاصلہ ہو، اور ہمارے بارے میں نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں اللہ اکبر میں اکبر بادشاہ مراد ہے، رمضان میں حلیم کھانا ان کی رمضان ہے، اور بقرعید میں بڑا جانور ہمارے دل شکنی کے لیے ذبح کرنا ان کا مقصد ہے۔ اتنا ہی اسلام جانتے ہیں، اسلام کی ابدی حقیقی سچائیوں کو ہم نے ان تک نہیں پہنچایا، یہ ہمارے ذمے میں قرض ہے، یہ ہمارا بڑا ظلم ہے۔ یہ قوم اتنی نرم دل ہے کہ اگر درد سایہ دیتا ہے اسے خدا بنانے کے لیے تیار، اگر کوئی جانور دودھ دیتا ہے اسے خدا بنانے کے لیے تیار۔ یہ قوم ایسی ہے کہ ایک جگہ فسادات ہوئے، تلوار لے کے دوڑ آئے، بیچ میں قبر آ گئی، تلوار نیچے ڈالا، سجدہ کرنے لگا، تو اس نے کہا یہ بھی مسلمان میں بھی مسلمان، تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، اسے سجدہ کرنا چاہتے ہو، ایسا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اگر تم اس قبر والے کی طرح زندگی میں ہو جاتے تو میں زندگی میں تمہیں سجدہ کرتا تھا۔ یہ نفع پہنچانے کے لیے آیا، خواجہ اجمیر یہاں دینے کے لیے آئے، لینے کے لیے نہیں آئے، وہ کسی پنکی پر پانی کے لیے پڑوسی سے الجھنے والے نہیں تھے، انہوں نے اپنی ضروریات کو قربان کیا، لنگر لگا دیے، دسترخوان بچھا دیے، غریبوں کے دکھ میں شرکت کی، مساوات کا پیغام دیا، شودروں کو ساتھ میں بٹھایا، دلت کو نزدیک کیا۔ یہی وہ کشش تھی کہ جس نے خواجہ اجمیر کو اس ملک کا بہتر بادشاہ بنا دیا، یہی بات تھی سید علی ہمدانی کو کشمیر میں بہتر بادشاہ بنا دیا، اور یہی سبب اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں چلایا۔ ایک انجینئر مل جائے جو ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور اپنے خالی کیبن میں ایک بابو ایک پنڈت جی کی جوان بیٹی کو بٹھاتا ہے، نگاہ اٹھا کر نہیں دیتا، منزل تک پہنچا دیا، ان بابو کو پنڈت جی پیسے پیش کرتے بیٹا تمہیں تو نہیں مانا میں تمہیں گفٹ دیتا ہوں۔ نہیں بابو جی ہم نیکی نہیں بیچا کرتے، ہم اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ایسا مثالی مسلمان ایک ایک امت کا طبقہ، میں جانتا ہوں ایک گاؤں پرکی کے قریب ایک ڈاکٹر صاحب کے والد کا انتقال ہوا تو پڑوس کے گاؤں سے پرکی لانے لگے، وہاں مسلمانوں کی تعداد کم، پورے ہندو بھائی آ گئے، یہ جنازہ اسی گاؤں میں دفن ہوا، ورنہ میرے گاؤں سے برکت چلی جائے گی، ورنہ ہمارے گاؤں سے برکت چلی جائے گی۔ اگر خواجہ اجمیر مسلمان تھے تو میں کون ہوں؟ ان کو دل دینے کے لیے تیار، مجھے نکالنے پر تلے ہوئے۔ اگر میں مسلمان ہوں تو پھر وہ کون تھے؟ یہ دونوں باتیں تو صحیح ہو سکتی ہیں۔ مجھے مثالی مسلمان مسجد کو آباد کرنا، ان اعمال کے ذریعے سے پہلا کام، اور دوسرا کام خیر الناس من ينفع الناس، نبی واضح سے بنائے گئے امت کا درد پہلے دیا گیا، انک لتصل الرحیم۔ یہ جملے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آقا سے فرمایا، یہی جملے ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، تقریباً یہی جملے آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، آپ تو مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ نبوت بعد میں سے انسانیت پر شفقت پہلے ایک ایک محلے کی سطح پر۔ آپ جانتے ہیں اس کورونا کے زمانے میں میرے قریب کا ایک علاقہ مسجد کے کمرے میں جوان نے خودکشی کر لی، کرایہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہے، گھر میں واقعہ گئے، بچوں
ضرورت ہے دوسرا کام ہر جگہ ہو رہا ہے، آپ بھی کر رہے ہیں، اور اجتماعی طور پر کیسے کیا جائے اور فکر کو کیسے بڑھایا جائے، تو دوسرا کام مسجد یا مسجد سے ہٹ کر کسی کمرے میں کسی گھر میں جو مناسب ہو، کوئی تنظیم بنانا مقصود نہیں ہے، کوئی عہدوں کی تقسیم نہیں ہے، بغیر نام کے کام ہو جائے، بغیر عہدوں کے کام ہو جائے، فکر کو ہم قبول کرنے والے بنے، یہ اصل منشا ہے۔ ہر کام کی قدر ہو، ہر کام کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائے۔ ہمارے جماعت اسلامی کے احباب اپنا مسلک نہ چھوڑیں، دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑیں، یہ نعرہ ہمارے بعض اکابر نے بعض صوبوں کے اندر دیا، اپنا مسلک نہ چھوڑو لیکن دوسرے کے مسلک کو بھی نہ چھیڑو اور مذہب کی حفاظت پر محنت کرو۔ اصل مسئلہ تو اب مسلک کا نہیں، مذہب کا ہے، مذہب کا ہے۔ میرا ماننے والا دیوبندی برادری کو پوچھ کر نہیں مر رہا ہے، میرا ماننے والا سنی شیعہ پوچھ کر قانون نہیں بن رہا ہے، وہ تو پورے مذہب کو نشانہ، بیواؤں کو جانے، یتیموں کو پوچھیں، ان کی ضرورت کو پورا کریں، دعوے دلوے سخنے دینا دلانا بولنا پہنچانا، یہ سارے کام ہماری بستیوں میں بطور خاص ان حالات میں ہونے لگ جائیں، یہ قائم نبوت ہونے میں کیا شک ہے؟ اللہ مل جائے گا مجھے بھوکے کو کھلانے کی وجہ سے، ننگے کو پہنانے کی وجہ سے۔ بندے میں بیمار تھا تو نے مجھے پوچھا نہیں، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میرے رب آپ کیسے بیمار، آپ کیسے بھوکے، اگر فلانے بھوکے کو کھلاتا تو میں تجھے ملتا، اللہ مل جائے گا آپ کو، یہ کام ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے نمک مہینے میں استعمال ہوتا تھا، نمک کا حساب کتابوں میں لکھا ہے، چاول اور کھانے کا حساب نہیں لکھا ہے۔ یہ دوسرا کام جو ہمیں مجموعی طور پر اپنی استعداد اور دوسری تنظیمیں جو بہت پرانی کام کر رہی ہیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الگ الگ استعداد کے مطابق الگ الگ علاقوں کی نوعیت، ہم شریعت کا حکم برابر نہیں توڑنا چاہتے اور حکومت کا کوئی قانون برابر ہم ٹھکرانا نہیں چاہتے۔ حضرت حضوری رحمۃ اللہ علیہ اہل مدارس سے فرماتے تھے شریعت اور حکومت کا کوئی قانون نہ توڑنا، کوئی قانون نہ توڑنا۔ تیسرا عمل اپنے محلے کے بے روزگار، اپنے محلے کے ناخواندہ اور ان پڑھ نوجوان، آپ جانتے ہیں جنہوں نے الفاروق پڑھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، جنہوں نے ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھا ہے اور جنہوں نے سیرت کو سارے پہلوؤں سے پڑھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع دینے والے علوم کی کیسے قدر کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے ٹاؤن پلاننگ کیا کرتے تھے، صحابہ اعمقهم علما کسرا کے بارے میں معلوم تھا تبھی تو خط لکھا، قیصر کے بارے میں معلوم تھا تبھی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے رابطے قائم کیے، انٹرنیشنل لا سے واقفیت تھی تبھی تو آپ نے حبشہ کی طرف صحابہ کو بھیجا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی عالمی اور کتنے گہرے علم والی اور کتنا جغرافیہ اور کتنا انسانی طبائع اور کتنا جہاں بانی اور حکمرانی کے اصول۔ حضرت ابوبکر اپنے زمانے کے بیوقوف نہیں تھے، حضرت علی اپنے زمانے کا صحیح ترین انسان، ججمنٹ کرنے کی صلاحیت ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے علماء محمد بن حسن الشیبانی نام کے انسٹیٹیوٹ سے بڑے بڑے اکیڈمیاں ہیں، جرمن کے اندر کیمرن میں چلے جاؤ، اسپین کی یونیورسٹیوں میں چلے جاؤ، اس کے میوزیم میں دیکھ لو، آپ کے آبا و اجداد نے ہوائی جہاز کیسے بنایا، آپریشن کے کیسے طریقے، ایسٹرونومی کے کیسے اصول، انجینئرنگ کی کیسی ایجادات۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت علیہ لکھتے ہیں میں حج کے لیے جا رہا تھا، بادشاہ
बनाए, दुश्मनों की टेक्नोलॉजी पर तकिया न करे। हजरत अली फरमाते हैं, मैं हजरत रायपुरी की दूरअंदेशी और हजरत रायपुरी की दूरबीनी पर हैरान हो जाता था कि उनकी खानकाह में कोई आईना ऐसा है, कोई सुराख ऐसा है जहां से वो हालत आलम देख लेते हैं। हुज्जतुल्लाह बालिगा लिखने वाले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहरी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की खानकाह में बैठा हुआ उन उसूलों को लिखता है जो यूरोप के पैदा होने वाले मुफक्किर के, इंटेलेक्चुअल और वहां के दानिश्वर और वहां के थिंकर्स के एक उसूल को पढ़ रहा हो और उसकी तब्दीली लिख रहा हो। सियासियत में एक उसूल पढ़ रहा हो, मुआशियात का उसकी तब्दीली लिख रहा हो, एक उसूल पढ़ रहा हो मजहबी मिजाज की समझियत का और उसकी तब्दीली लिख रहा हो। तो इस वक्त जमाने का तकाजा है कि बानी इमदाद की शक्लों को मजहब की तफरीक के बगैर, फिरके की तकसीम के बगैर बस्तियों और इलाकों की सतह पर चलाया जाए। नौजवान तबका हमारा फितनों से मुतासिर होता जा रहा है। इस नौजवान तबके को उसकी सेहत की हिफाजत और इसी तरीके से इस नौजवान तबके को गुमराहियों से बचाना, इस नौजवान तबके को रिलीफ के काम के लिए सेहतमंद बनाना, इस नौजवान तबके को व्हाट्सएप फेसबुक के असरात से बचाना, इनके लिए एक अट्रैक्टिव उन्वान है, पुरकशिश उन्वान है कि इनके स्पोर्ट्स करवाए जाए, जायज खेल खिलवाए जाए, वर्जिश करवाई जाए। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफाजत-ए-खुद-इख्तियारी और सेल्फ डिफेंस के ज़ाब्ते सिखाए हैं। इतना ही आदमी बेवकूफ न बने कि अपना बचाव न कर सके। मन कुतिला दूना माली फहुवा शहीद और मन कुतिला दूना इफ्सी फहुवा शहीद। आए दिन आने पर अपनी हिफाजत भी कर सके, अपनी कौम की हिफाजत कर सके, अपनी पड़ोसियों की हिफाजत कर सके, निकाह के लिए कोई कमजोरी उसके जिस्म में न हो, मुल्क की तामीर में वो आगे बढ़ सके। जिस्मानी सेहत का नफ्सियाती सेहत में असर होता है, जिस्म की सेहत का आदमी की ज़हनियत और कुव्वत इरादी की सेहत में बड़ा दखल हुआ करता है। इसलिए इन नौजवानों को तालीम के मैदान में सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बल्कि ये आईपीएस में जाए, आईएएस में जाए, कलेक्टर बने, सुप्रीम कोर्ट का जज और पुलिस डिपार्टमेंट में जाए, मंसूबाबंद तरीके से शोबजात की तकसीम, उसके लिए गाइडलाइंस और सिलसिले में बड़े बड़े काम मुख्तलिफ सूबाजात में हो रहे हैं। उन डिपार्टमेंट से, उन इदारों से, उन ट्रेनिंग सेंटर से, वहाँ की स्कॉलरशिप से इन नौजवानों को वाबस्ता करना। हम उस कौम का मुकाबला कैसे करेंगे जो शादियां छोड़कर आप पर साजिशें कर रही है और उन्हें शादी की एक रस्म चुकाने के लिए तैयार है। ये दुनिया दारुल असबाब है, हक भी बातिल, हक भी असबाब से चलता है और बातिल भी असबाब से चलता है। कोरोना के नाम पर हम तो बुज़दिल बने रहे, हम तो काम छोड़ दें, हम तो हाथ पर हाथ धरे रहे, परहेज के नाम पर मौत के खौफ से कोई पकड़ ले और हमारा दुश्मन दिल पर दिल पास करता जाए, पॉलिसी पर पॉलिसियां सजाता जाए, हमारे मकसद और सुबह होने के मैदान की क्या नादानी नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह की मदद, अल्लाह हमसे मुंतज़िर है, हम अपने बस का कर दे। वो तो अपनी रहमत के बरसाने के लिए उनकी रहमत तरस रही है। वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सब्र पथरीमंदी का नाम नहीं है, सब्र हाथ खड़े रहने का नाम नहीं है, और तकवा सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं। अपनी जिम्मेदारियां, अपने हिस्से की आग बुझाना, अपने हिस्से का अंधेरा खत्म करना। मन लम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीना फलैसा मिन्ना। जिसको मुसलमानों के सारे इज्तिमाई कामों में दिलचस्पी न हो, वो मुसलमान कहलाए जाने के काबिल नहीं है। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात को भी अमल की